ہو۔ اللہ پاک نے مشرک کے علاوہ سب امت کو بخش دیا اور پھر فرمایا آپ سر اٹھائیں۔ آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے دروازوں پر ایک دروازہ، سب دروازے کھلے، اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اب سنیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، اب ہو کیا رہا آگے سنیں۔ پہلے دروازے سے فرشتہ پکار رہا ہے اس شب میں رکوع کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ 15 شعبان رکوع کرنے والا، وہ فرض نماز پڑھ لی، صرف بس مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، نفل پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، یہ نہیں ہے کہ ساری رات کھڑا رہے۔ ہاں، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس شب میں رکوع کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے اس رات میں سجدہ کرنے والوں کو خوشخبری ہو، سجدہ کرنے والوں۔ اور تیسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے اس شب میں دعا کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ اور چوتھے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے اس شب میں خوف خدا سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اور پانچویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے اس شب میں بھلائی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، بھلائی کرنے والوں کو۔ اور چھٹے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور ہاں غور سے سننے والی بات ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور ساتویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا، مغفرت چاہنے والا جس کی ہم مغفرت کر دیں۔ میں نے پوچھا، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل سے، جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جس نے کہا طلوع فجر تک، طلوع فجر تک، جب فجر طلوع ہوگی اس وقت تک دروازے کھلے رہیں گے۔ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ سورۃ قل ھو اللہ کی پڑھے گا، سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ پاک 300 دروازے غضب کے اس سے بند کر دیں گے، قہر کے، دشمنی کے، انتقام کے، شر کے، دشمن کے۔ اللہ 300 دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، قل ھو اللہ پڑھے گا۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، حتیٰ کہ وضو نہیں ہے زبان پاک کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 9 فائدے بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 2 تسبیح سورۃ قل ھو اللہ کی۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ قل ھو اللہ کی پڑھتا ہے، اللہ 300 رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ غور سے سننا، 300 رزق کے دروازے کھول کے اللہ اس سے غیب سے رزق عطا فرمائے، 300 رزق کے دروازے کھول۔ چوتھا فائدہ ذرا غور سے سننا، اللہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے گا، اور اپنے علم میں سے بغیر محنت کے لدنی علم، وحبی علم، وحبی غیبی علم، لدنی وحبی علم، کس کے؟ بغیر محنت کے اللہ علم عطا فرمائے گا اپنے علم میں سے، اور اللہ حلم عطا فرمائے گا اپنی حلم میں سے، اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے۔ اور 5واں فائدہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 66 جو 2 تسبیح سورۃ قل ھو اللہ پڑھے گا، 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اسے۔ اور اس کا 6واں فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کا 7واں فائدہ، اللہ جنت میں 20 محل عطا فرمائیں گے، 20 بنگلے، 20 محل، اور ہر محل میں یاقوت، مرجان، زمرد کی، اور ہر بنگلے کے محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس میں 70,000 نعمتیں ہوں گے، اور اس میں 70,000 دسترخوان ہوں گے۔ اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو صرف 2 تسبیح سورۃ قل ھو اللہ پڑھے۔ اور 8واں فائدہ جو 2 تسبیح سورۃ قل ھو اللہ پڑھے گا، سورۃ اخلاص پڑھے گا، 8واں فائدہ ہے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری 9واں فائدہ، آخری فائدے میں تو میں نے مزہ آ گیا، آخری فائدہ کمال فائدہ۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گئے۔
सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। उसने जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। अब सुने सुने, ये सूरत इखलास कहां काम देगी? ये कब्र में, ये जिंदगी में फरमाया कब एक हसीन आदमी होगा, कब्र में साथी बन जाएगा, इसको नकीरैन के सवालों के जवाब देगा, और ये बंदा ठाठ से होगा। जब सांस कुछ बहाल होगा, सांस में सांस आएगा, पूछेगा तू कौन है? याद नहीं है, मैं वो कुरान हूं जो तू पढ़ता था, तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूला। अब सुने, नौवां और आखिरी फायदा जो इसका बता रहा हूं, बहुत फायदे हैं, मैंने इसके 9 फायदे बताए हैं। मैं जब मरेगा उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे। एक साहब मिले, मैंने ना उन्हें एक अमल बता के आया था, मैं आपको मुलाकातें बता रहा हूं। एक अमल बता के आया था, मुझे याद नहीं कब बताया मैंने, मुख्तसर सरसरी मुलाकात हुई, लेकिन उसका नफा और फायदा बताना चाहूंगा। वो ये हुआ कि मैंने उनसे कहा था कि 129 दिन सूरत कौसर पढ़नी है सुबह शाम, जमान और मकान की कैद के साथ, एक ही जगह हो और एक ही वक्त हो, और अगर मजबूरन कोई मजबूरी हो जाए तो जगह और वक्त बदल सकते हैं, लेकिन अमल न छोड़ें। 129 बार सूरत कौसर, 15 मिनट लगते हैं, आप खुद कहते हैं। डूब के, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, डूब के, लफ्ज में डूब के कह रहा हूं, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। 129 बार सूरत कौसर, 129 दिन, बस आप पढ़ें। जब 129 दिन मुकम्मल हो जाए ना, तो उस दिन कोई मीठी चीज तकसीम करें हस्बे तौफीक, और फिर अगले 129 दिन शुरू करें। अगला 129, ये पहला निसाब है, अब अगला निसाब शुरू करें। मैंने उनसे अर्ज किया कि 7 या 11 निसाब कर लें, तेरी जिंदगी के शिकवे खत्म हो जाएंगे। 7 या 11 निसाब, 129 दिन एहतमाम के साथ, जगह और वक्त की पाबंदी हो। मजबूरन अगर कोई मजबूरी है तो बदल सकते हैं, 129 दिन। और जब 129 दिन खत्म हो तो उसकी मिठाई तकसीम करें और शीरीनी तकसीम करें हस्बे तौफीक, और अगले 129 दिन शुरू करें। अगले 129 दिन शुरू करें, अगले 129 दिन। फिर जब वो खत्म हो फिर शीरीनी तकसीम करें, और उसके बाद फिर उससे अगले 129 दिन शुरू करें। इस तरह ये हर 129 दिन एक निसाब हुआ। इस तरह 7 या 11 निसाब, 7 या 11 निसाब आप कर लें। उसने 7 या 11 निसाब किए, मैंने उसके 7 और 11 निसाबों में इतने नताइज पाए, इतने नताइज पाए। वो उस वक्त खड़ा था, उस सामने ओहद पहाड़ था। मेरा अंदाजा कह रहा था कि अब इसके पास इतनी बड़ी कीमिया है कि ओहद पहाड़ के पत्थर को जाके हाथ लगाए तो सोना बन जाएगा। तो जब मुझसे बातें कर रहा था तो सामने ओहद पहाड़ था। टीबी का इलाज 6 महीने 9 महीने, फलां का कोर्स 6 महीने 9 महीने, और कितनी अद्वियात ऐसी हैं कि जिनके इलाज और कोर्स में कहते हैं कि एक दिन भी दवाई चूक गई तो फिर शुरू करनी पड़ेगी, है उसमें तो डॉक्टर को कहते हैं ये बड़ी तवज्जो है। और अगर तस्बीह खाने वाला कह दे उन्हें ये पाबंदियां नहीं होती हमसे, या पाबंदी तो कोई रियायती बंदा कहेगा, वरना कहेगा बड़ी सख्ती है। हालांकि ना पाबंदी है ना सख्ती है। चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं।
تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ماشاءاللہ ہوائیں ہیں، پنکھے ہیں، ایگزاسٹ ہیں، موسم اپنی سختیاں اور تلخیاں دکھا رہا ہے، یہ قدرت کا نظام چلتا رہے گا، لیکن تسبیح خانے نے آپ کی راحت و سکون دینے کی کوشش کی ہے، پر کوشش پوری کر نہیں سکے۔ دعویٰ نہیں کہ آپ کو راحت دیں، آپ کا احترام ہو۔ میں خود سارا دن پھرتا رہتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ راستے میں چلتے لوگ کہتے ہیں مجھ سے ہمیں ہاتھ ملا، ہم سے گلے مل، میری بات سن لے۔ میں ان سے معذوری اور مجبوری کا درخواست کرتا ہوں، یہ ساری آپ کی خدمتوں کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ورنہ پیر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمہارا پیر نہیں فقیر ہے، یہ فقیر سارا دن فقیر بن کے متکونج مانگو کرلاواں، ہر جگہ آپ کی راحت کا انتظام، کہیں آرام میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں بیت الخلاء کی صفائی میں، کہیں لنگر میں۔ آپ شاہی مہمان ہیں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک لپک کے پڑھتے ہیں، جھک جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھا رہا، بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور شہنشاہوں سے عرض کیا۔ جب دعا ختم ہوئی تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا یہ فرمائیں، دعا تو ساری تھی، ان دعا کے ان بولوں کو اب بار بار کیوں فرما رہے تھے؟ تو عجیب بات فرمایا حدیث میں نے پڑھا ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں جانتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے لکھنے پہ ٹوٹ پڑ، انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے، اور فرمائے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور راوی لکھتا ہے میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی، فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے ذرا اس نقشے کو غور سے سننا۔ کرتے کیسے ہیں؟ ڈوٹ کے، ٹوٹ کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں، اور پھر ہدیہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ دعا، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں۔ پھر میں دعا پڑھتا ہوں۔ پہلا راز جذبہ، وجدان، یقین، درد، سوز، ساز، کیفیات، پہلا راز یہی ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ دوسرا راز، اس کو پڑھ کے اللہ اس کے حبیب کو، سارے فرشتوں کو، آل محمد کو، ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔
सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज इससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे और इसमें एक चीज बताऊं, आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आए और फिर यहां से खाली जाए, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो। आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। चाहते हैं आज सूरज डूबने से पहले फैसले? चाहते हैं सूरज अपना मुंह छुपाने से पहले आपके हक में फैसले? चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं? तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर इस बोल को मगरिब से पहले पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है। पर पढ़ना 2 शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपनी जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाएं। पढ़े या रब्बिल लकल हम्द। मैं कराची में जाता हूं कभी कभार, वहां एक साहब है, मोहब्बत से बुलाते हैं, बहुत ज्यादा बुलाने वाले हैं, उनके यहां चला जाता हूं। मैंने देखा तो उनका भाई जो है ऐसे चल रहा था तो हाथ में तस्बीह थी, बात थोड़ी करता था, तस्बीह ज्यादा पढ़ता था। उसका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार, जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा कारोबार दुबई में। अल्लाह का गाड़ी में जा रहा था, कुछ लोग आए, गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठे, मुझे ले गए। फिर मेरे घर वालों को महीनों पता ना चला, और उसके बाद बड़ी अजियतों के बाद मैं छूटा। अब वहां बैठ के फिर अल्लाह ही था तन्हाई में, और तो कोई था ही नहीं। कहा कि वो अल्लाह से जिक्र करने और बातें करने की ऐसी कोई मुझे आदत सी पड़ गई है। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप जेल की अजियतों की वजह से खामोश हो गए हैं। मैं लोगों को लाख कहता हूं, नहीं, वो मानते नहीं। वैसे ना बंदा कोई गम की वजह से बाजों का अपना चुप हो जाता है। वो क्यों कहते हैं? उसे चुप लग गई है, खामोश हो गया है। तो अगर मैं लोगों को कहता हूं नहीं, मैं जेल की वजह से खामोश नहीं हूं, उस कैद ने, उस जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, उस कैद ने और जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, और मैं फिर वहां जिक्र का आदी बना, दुआओं का आदी बना, तस्बीह का आदी बना, आमाल का आदी बना, और वो आदत सी पड़ गई है। और वो आदत सी ऐसी पड़ी है कि बस सारा दिन अब उसी में लगा रहता हूं, सारा दिन अब उसी जिक्र में और उसी याद में मैं लगा रहता।
کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خاصہ ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگیں۔ اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک شقاء، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے۔ وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے۔ وشماتۃ الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائے، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے۔ اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا، وتحول عافیت، عافیت دی تو تو نے چھین لی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں، وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین۔ ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں میں نہیں مانگتا مولا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو، اندر غم ہے باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے، اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم والحزن، عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے پر سستی غالب ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی غالب ہے، بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی۔ میری آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی، اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا۔ فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ یہ دو وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا۔ اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے۔ جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اے میرا مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا، کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں۔ ہمارے ایک مخلص تھے عبد الوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری، پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا، اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر، اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے، سب کچھ مل گیا۔ اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا
جب میرے اوپر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے. میری آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی. اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچایا، اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا. اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی. کسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے. ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، اس وسیلے سے دعا مانگو. عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگو؟ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وسیلہ بتا دیں آقا. میں نے حضور سے خواب میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کو بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو اسے چاہیے وہ سجدے کرے، یعنی 2 رکعت ادا کرے اور سجدے کی ہر رکعت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، جو میں عمل میں بتایا کرتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب بھی کوئی مشکل ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو کیا کر، تو نفل پڑھ، ہر رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ، اور پڑھ ایسے ڈوب ڈوب کے، مانگ مانگ کے، گڑ گڑا کے، بھکاری محتاج سائل اور منگتا بن کے پڑھ. اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑھتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی. آیت کریمہ کو فرمایا کوئی مصیبت زدہ اگر پڑھ لے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو. اور اس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا. عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا عرش کے نور میں. میں نے پوچھا یہ کون ہے، یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں. میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے. جب دنیا میں تھا تو یاد خدا اسے اس کی زبان پر تر و تازہ رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. آج اللہ کے حضور یہ نور عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہے کہ خود چھپ گیا. 2 چیزوں کی وجہ سے. ایک، اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی. جو دم غافل 100 دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو